بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرنا ہے، دعائے قنوت کسی کو نہ آتی ہو تو وتر واجب کے اندر وہ کیا کرے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت عام ہے۔ دعائے قنوت اچھے لوگوں کو نہیں آتی تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، وتر ہی نہیں پڑھتے بلکہ بعض نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہمیں دعائے قنوت نہیں آتی۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کا مسئلہ بھی معلوم کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، دعائے قنوت دعا مانگنا، اور قنوت کا مطلب ہوتا ہے، قنوت کا معنی ہے دعا یا حالت قیام کے اندر کھڑے ہونے کی حالت میں مخصوص دعا، بات کرنے سے رک جانا، نماز میں دعا کرنا، اور عبادت میں خشوع خضوع، فرما برداری، قوموا للہ قانتین جیسے آتا ہے نا قرآن کریم میں، لمبا قیام کرنا، خاموشی، سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سارے مفہومات جو ہیں یہ آ رہے ہیں قنوت کے اندر۔ یہاں ایک بنیادی بات یاد رکھ لیں، بنیادی بات یہ ہے کہ وتر واجب کے اندر تیسری رکعت میں دعا پڑھنا، کوئی سی دعا پڑھنا قنوت کے طور پر وہ واجب ہے، کوئی سی دعا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب یہ جو ہم دعا قنوت پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتی تو اس کی جگہ پر کوئی بھی، یعنی اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو آتا ہے نا، یہ پڑھ لے۔ اور اگر یہ بھی نہیں آتا، بھول گیا ہے، تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ 3 بار پڑھ لے تو پھر بھی اس کے وتر ہو جائیں گے، اس کے وتر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے بھول گیا اور کچھ بھی یاد نہ رہا، اور بھولے سے کوئی بھی دعا نہ پڑھ سکا، بھول گیا، تو سجدہ سہو سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے، کیونکہ واجب جب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے تدارک ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے، آتی بھی ہو اور نہ پڑھے، اور کہے جی مجھے دعائے قنوت نہیں آتی، اللہم انا نستعینک، تو میں کوئی دعا نہیں پڑھتا جب تک وہ نہ آئے، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کے جب واجب چھوڑتا ہے تو پھر اس کا تدارک سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوتا، پھر تو نماز اس کو دوبارہ سے وتر واجب اس کو پڑھنے ہوں گے، کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے ہوئے پڑھنے ہوں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے۔ لہٰذا جب تک نہیں آتا ہے دعائے قنوت جو اصل ہے، تو اس وقت تک یہ دعائیں جو میں نے بتا دی وہ پڑھ لے، لیکن دعائے قنوت سیکھتا رہے، کیونکہ اصل سنت عمل وہی ہے۔ البتہ میں نے کہہ دیا کہ وہ پڑھنا واجب نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس موقع پر کوئی سی دعا پڑھنا واجب ہے، کوئی سی دعا پڑھنا، چاہے وہ کوئی سی دعا ہو، لیکن یہ دعائے قنوت اس کا پڑھنا سنت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے انسان کو۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کون سا پڑھنا چاہیے، کون سا سیکھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہم تو پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اور کچھ حضرات جو ہے یہاں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، تو وہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اب وہ بھی اور یہ بھی ہمارے ہاں چونکہ دلائل کی روح سے یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ درود جو ہے یہ وتر میں پڑھا جائے گا، سب وتر میں، اور مخصوص حالات کے اندر، فجر کی نماز میں یا کسی بھی نماز کے اندر، جیسے جنگ کے حالات ہوں یا اور کوئی آفت کے حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، تو ان میں کسی دوسری نماز کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کو احناف کے نزدیک ہمارے ہاں، اور باقی جو حنابلہ ہیں وہ بھی تقریباً ہمارے قریب ہیں۔ شوافی کہتے ہیں کہ وتر کے اندر صرف رمضان میں پڑھا جائے گا، باقی پورا سال صبح کی نماز میں پڑھا جائے گا، فجر کی نماز میں، اور مخصوص حالات میں وہ کہتے ہیں ہر نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے فجر کی نماز کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے، فجر کی نماز میں، اس کے علاوہ وتر وغیرہ میں اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف فجر کی نماز کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ تو خیر دعائے قنوت سے متعلق، اور دعائے قنوت ہمارا والا اور قنوت نازلہ اس کا مسئلہ بھی میں نے بیان کر دیا، اور باقی جو اصل مسئلہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تشریح کر دی ہے۔